نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالخاص محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصرا شرفا وكرما. صلوات محمد. عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کی. آج دوسری مجلس ہے، کیونکہ تین ہی مجلس پڑھنی ہے تو کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے مختصر آپ لوگوں کے سامنے پیغامات کو پہنچا سکوں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں سب سے بہترین علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے. اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا. اس لیے ہم لوگ نماز ظہرین کی دعائیں جو ہیں نافلہ دعائیں ہیں، اس میں کہتے ہیں خدایا مجھے علم نافع عطا کر، وہ علم عطا کر جو فائدہ پہنچاتا ہے. ایسا نہیں، مجلسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے اندر اس کا اثر نظر آنا چاہیے، اس کا فائدہ ہونا چاہیے. صرف ثواب کے لیے اگر کریں گے پھر جو بھی آئے، جو بھی پڑھتے، جو بھی ہو جائے تو ثواب پہ نظر ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا کیا کہہ رہے ہیں، اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا. تو مجلس کے اندر بھی سوال یہ کہ کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ بات اچھی ہے لیکن فائدہ پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی ہے، یہ اصل چیز ہے. توجہ کیجیے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلسوں کے اندر وہ باتیں بیان کریں جو قوم کے لیے مفید ہو اور وقت کے ایمان کے لیے مفید ہو، ان کے مشن اور ان کے مقصد کے لیے مفید ہو، تاکہ کچھ اثر میں نظر آئے. توجہ کیجیے. کل یہاں تک بات اٹھی تھی کہ دو فوجیں ہیں، ایک اللہ کی فوج ہے اور ایک شیطان کی فوج ہے. شیطنت کے کام جتنے ہونے ہیں وہ شیطانی طاقتیں اسے انجام دیتی ہیں، اور اپنے برنامے، اپنے پلاننگ کے تحت شیطانی عنصر کو، شیطانی فعل کو، شیطانی فکر کو دنیا پر غالب کرنا چاہتی ہیں. یہ آپ چاہیں آپ نہ چاہیں یہ فوجیں اپنا کام کرتی رہیں گی، کیونکہ شیطان نے قسم کھایا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا. اس طرف سے حزب اللہ ہے، اللہ کی فوج ہے. یہ اللہ کی فوج کی ذمہ داری ہے اس شیطانی فوج کا مقابلہ کرے. یہ ہم مجلسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ حسینی بن کے، فاطمی بن کے اتنی قدرت ہمارے اندر آ جائے کہ ان شیطانی قوت و قدرت کے سامنے کھڑے ہو سکے اور ان کے سامنے الہی ویلیوز کو غالب کروا سکے. توجہ کرتا ہوں عزیزان گرامی. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو اکثر سروائیول موڈ پر ہوتے ہیں. یعنی کیا
ہم بچ جائیں، ہمارا دین بچ جائے، ہمارے بچے بچ جائیں، مجھے جنت مل جائے، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں بچنے کی بات کرتا ہوں صرف. جبکہ جنگ کے اندر وہ جو ہے دشمن وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویلیوز کو آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے سماج میں، آپ کی فکر میں ان کی ویلیوز کو غالب کرے، اس کا ڈومینیشن ہو. جب دشمن حملہ کر رہا ہے اور جب دشمن حملہ کر رہا ہے اور حملہ فکر کا حملہ ہے تو اس حملے میں ایک موڈ ہے جسے کہتے ہیں سروائیول موڈ. وہ مارے گا ادھر سے بچ جاؤ، پھر مارے گا پھر ادھر سے بچ جاؤ، پھر ادھر سے بچ جاؤ. بس پوری زندگی بلکہ پوری جنریشنز صرف بچنے میں گزر جائے گی. توجہ کرو، ظہور کا تصور سروائیول موڈ کے لیے نہیں ہے، سیویئر موڈ کے لیے ہے. سروائیول یعنی میں بچ جاؤں، سیویئر یعنی میں منجی ہوں، خود بھی بچوں گا، دوسروں کو بھی بچاؤں گا. ایمان کیا ہے؟ منجی ہے، نجات دینے والے ہیں. ایمان کی غیبت میں ایمان کے چاہنے والوں کو منجی کا رول پلے کرنا ہوگا. سروائیول کا نہیں، سیویئر کا موڈ اپنانا پڑے گا. یعنی اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے چاہنے والے ہیں، ایمان کے سپاہی بننا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کتنی ہے؟ اچھا امام آتے اور امام کہتے جب میں ظہور کروں گا نا تو جتنے شیعہ محلے ہیں ان سب کو میں صحیح کر دوں گا اور ان کے اندر جو انصاف لے کے آ جاؤں گا اور ان کا خیر کر دوں گا، تمہارے لیے مجلسیں اچھی کروا دوں گا، محفلیں اچھی کروا دوں گا، نیاز اچھی بڑھوا دوں گا. تو ہمیں صرف ہمارے لیے کلیئر تھا کہ امام اتنا ہی کریں گے، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے. ہمارے امام نے کہا یا نبی نے کہا، حدیثیں ہمارے یہاں کیا ہے؟ امام آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا. امام کیا کہیں گے؟ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. میری ذمہ داری کتنی سنگین ہو گئی. ابھی تک مجھے لگ رہا تھا مٹیا بروج میں مجھے خالی کام کرنا ہے، اور مٹیا بروج میں بھی صرف اسی علاقے میں جہاں شیعہ رہتے ہیں. امام کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہیں شیعوں کے علاوہ سنیوں کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ ان میں بھی مظلوم موجود ہیں. تمہیں اس کے علاوہ دلتوں کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، تمہیں نچلی ذاتیوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، تمہیں مزدوروں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، تمہیں کسانوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا امام امام رحمت ہے، ہر انسان کے لیے سوچتا ہے. تم اگر اس امام کے ماننے والے ہو تو تمہارا زون ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے. یہ میری ذمہ داری کتنی بلند اور وسیع ہو گئی. دوبارہ ذکر کر، جنگ کس کی ہے؟ شیطان اور خدا کی. خدا کا نمائندہ کون ہے؟ امام زمان ہے. وقت کا امام جو ہے وہ کون ہے؟ خدا کا نمائندہ ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ الہی ویلیوز، الہی پیمانہ، الہی اقدار، عدل و انصاف، ہر انسان کا خیر، ہر انسان کے ساتھ رحمت، یہ پوری دنیا پر غالب ہو. اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ نہیں چاہتے. وہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کم ہیں، ہم
قبضہ کریں، ہم طاقتور بنیں، ہم غریبوں کا مال کھائیں، ہم کمزوروں کا مال کھائیں، ہم دوسروں کا مال لوٹیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جنگ ہے، اور یہ جنگ تمام کب ہوگی؟ یہ جنگ تمام تب ہوگی جب یہ اللہ کے نمائندے کے اتنے مضبوط ساتھی ہو جائیں کہ دنیا میں ظالمین کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو، اور دنیا میں عدل و انصاف کو غالب کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر جائیں۔ بس میں نے اپنی ذمہ داری کو اس فریم ورک کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پہچاننا ہے کہ میری ذمہ داری اس گلوبل ایجنڈا آف اسلام اور ظہور کے اندر میری ذمہ داری کیا ہے۔ میں ویژن کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ایک چشمہ ہے کہ بھائی منڈیا بروج کے اندر مجھے صرف سوچنا ہے، اس کو نکال کر ایک دوسرا چشمہ پہنے ذمہ داری کا، جہاں پر میں دیکھوں کہ ہر انسان جب ضرورت مند ہے تو اس کا دل امام کا دل اس کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ معصوم، توجہ چاہتا ہوں، معصوم جب صرف مولا کائنات کے لیے نہیں ہے، بہت تقریباً تمام ائمہ کے لیے کہ رات کو یہ لوگ روٹی کی بوریاں لے کے، غذا لے کے مظلوموں کمزوروں کے گھر جاتے تھے، ایسے ہی ہے۔ تو جب یہ جاتے تھے تو پہلے دیکھتے تھے بھائی شیعہ ہے، نو 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 پلیز سوری، ہم شیعہ نہیں، ہم سوری، غلط دروازے پر آئے۔ وہ یہ دیکھتے تھے ضرورت مند ہے کہ نہیں، محتاج ہے کہ نہیں۔ عزیزان گرامی، بس اہل بیت کو ہم نے اپنی فکر میں محدود کر دیا، جبکہ ہمیں اہل بیت کی فکر میں وسیع ہونا تھا۔ بس عزیزان گرامی، یہ جنگ انقلاب اسلامی ایران کے بعد نئے مرحلے میں گزر گئی، نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ وہ مرحلہ وہ ہے کہ اب وہ زمانہ ہے کہ آہستہ آہستہ اہل حق کے اندر تھوڑی تھوڑی طاقت اور قدرت آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بالکل بھی قدرت نہیں تھی، آج وہ زمانہ ہے کہ یمن کے لنگی پہننے والے انصار اللہ 2000 کلومیٹر دور پرفیکشن سے میزائل مار رہے ہیں۔ طاقت ہے نا، پچھلے 30 سال میں آئی، لیکن یہی راستے پہ چلتے رہے تو حق اور باطل کی جنگ آشکار ہوتی رہے گی۔ اس لیے عزیزان گرامی کو بھی توجہ کیجیے، میں نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ شیعہ جوان سوال کرتے ہیں مولانا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی غزہ کے بارے میں جتنا بولتے ہیں اتنا جنت البقیع کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ پہلے تو یہ کہ تمہاری عقل و فہم اتنی بڑی نہیں ہے کہ تم ان کی فکر کو سمجھ سکو۔ دوسری بات، تم جتنی بار دن میں وضو نہیں کرتے ہو اس سے زیادہ بار آیت اللہ سیستانی نے مولا علی کے حرم کی زیارت کی ہے۔ تمہاری حد تو فہم اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں آیت اللہ سیستانی نے جو غزہ کی پوپ سے ملاقات ہوئی تھی، پوپ سے جب ملاقات ہوئی تھی دو بڑے ورلڈ کے ریلیجیس لیڈر ملے تھے، پوپ آ کے آیت اللہ سیستانی سے ملا، آیت اللہ سیستانی جب اس سے ملے تو تقریباً 7 لائن یا 8 لائن کا ایک خط لکھا ان کو، اور اس خط میں 1.5 لائن غزہ اور فلسطین کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ توجہ، اس لیے اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ
جب امام کا ظہور ہوگا تو جو حکومت بننی ہے امام کی وہ اسی خطے میں بننی ہے، یعنی حق اور باطل کی جنگ کی ایک شدید جگہ جہاں پر جنگ ہوگی وہ یہی منطقہ ہوگی۔ یعنی ظہور کے لیے جو پہلی امام کی گورنمنٹ بننی ہے وہ علاقہ، یہ علاقہ بہت اہم ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اس وقت، یا فلسطین اور امریکہ کی جنگ اس وقت پوری دنیا میں حق اور باطل کی جنگ کا محور ہے، سینٹر ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت حق اور باطل کی جنگ کا سینٹر اس وقت فلسطین اور غزہ ہے۔ اس لیے جو ظہور کے متمنی ہیں وہ حق اور باطل کی پوری دنیا کی سینٹرل جنگ کے اندر سپیکٹیٹر نہیں بننا چاہتے، پلیئر بننا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہیں، کراؤڈ بن کے باہر سے نہیں دیکھنا چاہتے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی حق اور باطل کی جو محوریت ہے جنگ کی، اس جنگ کے اندر علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے سینٹرل کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز وقت نہیں، تیسری چیز توجہ چاہتا ہوں کہ حساس چیز میں کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی، ہمارا دین جو ہے، میں نے عرض کیا یملأ الارض قسطا وعدلا، امام علی کیا کریں گے؟ قسط اور عدل کو نافذ کریں گے، عدل و انصاف کو نافذ کریں گے۔ اگر ایک منطقے میں ظالم حکومت اور ظلم باقی رہ جائے اور وہ ہمیں بھیک میں تھوڑی سی ایک امام بارگاہ بنا کے دے دے لیکن ظالم باقی رہ جائے تو امام یہ کہیں گے کہ پہلے ظالم کا خاتمہ کرو اور پاک ہاتھوں سے پھر امام بارگاہ بناؤ۔ اس لیے جو فکر ہمارے علماء کی ہے، مراجع کی ہے، ہم اگر اس تک نہیں پہنچ رہے تو کم سے کم ضروری ہے کہ اطاعت کریں اور پیچھے چلنے کی کوشش کریں تاکہ کامیاب بنے۔ عزیزان گرامی، اہم چیز یہ تھی کہ ظہور کے لیے جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان۔ خدا نے قرآن میں کیا کہا کہ میں نے دین اس لیے بھیجا، قرآن اس لیے بھیجا، کیوں بھیجا خدا نے قرآن، دین، نبی، پیغمبر؟ تاکہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، صرف توجہ کرتا ہوں۔ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ توجہ کرتا ہوں، لفظ قسط میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کے لیے کلیئر ہوگا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے یقیناً ہم نے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، رسولوں کے ساتھ کتاب بھیجی، ان کے ساتھ میزان بھیجا، ترازو بھیجا، حق اور باطل کے درمیان تشخیص دینے والی شے میزان، اور اہل بیت میزان ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے، یعنی اہل بیت معیار حق و باطل ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان۔ خدا نے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجا، کتاب بھیجی، میزان بھیجا۔ خدا تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ سب بھیجا، بتائیں کیوں بھیجا؟ تو خدا کہتا ہے کسی مولوی سے مت پوچھو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان قیام کرے اور انسان عدل و انصاف کو قائم کرے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پورا دین میں نے کیوں بھیجا ہوں؟ اس لیے تاکہ انسان قیام کرے اور عدل و انصاف کو قائم کرے۔ تو
اگر ہندوستان میں آج نبی ہوتے علی ہوتے تو صرف ایک مہینے کی فکر نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہ فکر کر رہے ہوتے کہ پورے انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا۔ دین کا ویژن، ہمیں دین کے ویژن کے حساب سے چلنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ویژن کے حساب سے دین کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا ویژن بہت چھوٹا ہے، اسی ویژن میں آ کے دین کو، ہم دین میں بڑے نہیں ہوتے، دین کو خود کے حساب سے چھوٹا کرتے رہتے ہیں۔ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ الناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الناس عربی میں جم کر وہ ہے، یعنی تمام انسان، تمام انسان ہو گیا۔ خدا تمہیں نبی بھیجا، قرآن بھیجا، میزان بھیجی، کتاب بھیجا، قرآن بھیجا، سب تمہیں بھیجا، کیا ہو گیا پوری دنیا میں تو انصاف قائم؟ خدا کہے گا نہیں ہوا، اس لیے ایک کو غیر میں رکھا ہوں، وہ آ کے دین کو تکمیل تک پہنچائے گا اور ہر انسان کو عدل و انصاف تک پہنچائے گا۔ یہ دین کامل ہو۔ بس اساتذہ گرامی، میرا اور آپ کا اس میں رول کیا ہے؟ میرا اور آپ کا، کیونکہ ظہور کا ہونا ڈیفینیٹ ہے نا، عدل و انصاف کا قائم ہونا ڈیفینیٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں عدل و انصاف ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا۔ ایسے ہی نا، شک ہے کسی کو؟ خدا نہ کرے، شک نہیں ہے نا۔ شک کس بات؟ شک اس بات میں ہے کہ اس ڈیوائن مشن، اس الہی مقصد کے اندر میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے، اس میں شک ہے۔ اگر میرا رول ہے تو میں کون سی فوج میں ہوں؟ حزب اللہ میں، جس کو خدا نے کہا ہے غالبون ہوں گے، جو کامیاب ہوں گے۔ میں نے اتنی دیر میں جو کرنے کی کوشش کی، محمد اساتذہ گرامی توجہ کیجیے، میں نے اتنی دیر میں جو آپ کے سامنے چیز پیش کرنے کی کوشش کی، شاید سخت ہوگا کچھ لوگوں کے لیے، لیکن جو تصور دین ہے، وہ تصور دین کو پوری عالمی دنیا کی آئیڈینٹی کے حساب سے دنیا کے اندر دین کی جائزہ کیا ہے، اور اس دین میں ایک مسلمان اور ایک شیعہ ہوں، میری جائزہ کیا ہے، یہ میرے لیے کلیئر ہونی چاہیے۔ جب میرے لیے کلیئر ہوگا تو جب میں سنوں گا 100 کسان ویسٹ بنگال میں مر گئے تو مجھے ویسے ہی درد ہوگا جیسے 100 شیعہ ہوگا، کیونکہ وہ مظلوم تھے، کیونکہ وہ مظلوم تھے۔ مظلوم کی آہ بڑی سخت ہوتی ہے، معصوم ہے۔ بس توجہ، ایسا نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مولانا، یہاں تک مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے۔ کچھ دنیا میں باطل کے نمائندے ہیں جو پوری دنیا میں باطل کو عام کرنا چاہتے ہیں، صرف عام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے اسلامی گرامی، توجہ کیجیے گا۔ ہمیں لگتا ہے برائی ایسے ہی ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ برائی کو نافذ کیا جاتا ہے، سماج میں اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اس خود سے نہیں ہوتی ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے۔ بدحجابی کو ایک عورت تو نہیں پسند ہے کہ وہ اس کے جسم کو نامحرم دیکھے، کسی بھی عورت کو نہیں پسند ہے، چاہے وہ عورت جتنا بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے۔ جب اسے پوچھا جائے کہ تمہارے جسم کو کوئی دیکھتا ہے نامحرم گندی نگاہوں سے، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ تو دیکھیے اچھا نہیں لگتا، اب اچھا نہیں لگتا تو دکھاتی کیوں؟ اس لیے نہیں دکھاتی کیونکہ وہ سماج کے اندر اس ویلیو سسٹم کو اتنا حاکم بنا دیا گیا ہے
کہ اگر وہ اپنے آپ کو نہ دکھائے تو وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنے لگتی ہے. یہ سماج کے اندر ویلیو سسٹمز بنائے جاتے ہیں, نافذ کیے جاتے ہیں. اور میں نے 2 مثالیں دی تھی, مثلا لیونگ ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کیا گیا, جبکہ آپ دیکھیں, آپ ڈیٹا دیکھیں, سٹیٹس دیکھیں کہ لیونگ ریلیشن شپ کے اندر جتنا وائلنس اس کے اندر پایا جاتا ہے, جتنا ڈپریشن ان کے اندر پایا جاتا ہے, جتنا سیپریشن کا ریٹ ان کے اندر پایا جاتا ہے, دوسروں میں نہیں پایا جاتا, لیکن اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. کچھ تنظیمیں دنیا میں ہوتی ہیں, وہ جا کے ملکوں میں کہتی ہیں, افریقہ میں کہتی ہیں کہ ہم آپ کو لون دیں گے, لیکن آپ کو یہ 3 چیزیں کرنی ہوں گی. یہ میرے کو جائز کرنا ہوگا, یہ میرے کو جائز کرنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا. یعنی پوری دنیا میں منصوبے کے تحت اس کو اسٹیبلش کیا. میں آپ کو تعجب ہوگا, لیکن شاید 20 سال پہلے کچھ چیزیں ہمیں تعجب بھی ہوتی ہیں. جو امریکہ میں اس وقت کیس چل رہا ہے, ایک شخص نے گورنمنٹ میں کورٹ میں جا کے اپلائی کیا ہے کہ مجھے اپنی بہن سے شادی کرنا ہے. تو کیوں؟ جب آپ کے یہاں اخلاق کا کوئی معیار نہیں ہے, آپ نے کہا کنسنٹ امپورٹنٹ ہے, 2 راضی ہو بس کافی ہے. تو بھائی بہن راضی ہو جائے تو کیا مشکل ہے؟ ماں بیٹا راضی ہو جائے تو کیا مشکل ہے؟ یہ دنیا عزیزان گرامی, یہ دنیا خود سے نہیں بن رہی, شیطانی طاقتیں یہ دنیا کو بنا رہی ہیں. اس دنیا میں نے صرف سوچا ہے کہ مجھے صرف سروائیو کرنا ہے. نہیں, مجھے یوں سروائیو کرنا ہے, مجھے مقابلہ کرنا ہے, مجھے دنیا کو بتانا ہے تمہارا نظام باطل ہے, اور خود کے عمل سے ایسی سوسائٹی کو بنانی ہے جو دنیا کو رول ماڈل دے, دیکھو یہ دنیا صحیح نہیں ہے, یہ دنیا صحیح ہے. غازہ میں 20,000 لوگ مر گئے, لیکن فرق ہے 20,000 لوگوں کا مرنا, کیونکہ غازہ میں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو ایک نئی زندگی کا تصور دیا. ان شہداء نے بتایا کہ ایک خواتین وہ ہیں جو امریکہ میں بیٹھی ہیں, اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو غزہ میں موجود ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جہاں 10 سال کی عمر میں انہیں پلے اسٹیشن کی فکر ہو رہی ہے, یہاں 10 سال کا بچہ ہے جو قرآن کا حافظ ہے, گھر ٹوٹا ہے, بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. اگر آپ اور میرے لیے جو سمجھ رہے ہیں, اگر آپ کے اور میرے لیے واضح ہو جائے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اور یہ جو ہو رہا ہے اس کے اندر میرا کیا رول ہے, تب میں امام کے واقعی طور پر کام آ سکوں. ہمیں سروائیو نہیں کرنا ہے, ہمیں سیو کرنا ہے ہیومینٹی کو, انسانیت کو اس بربریت سے, اس ویسٹرن سسٹم جو بالکل پست سسٹم ہے. جو مثالیں دی آپ کو, میں سے 72 مثالیں دے سکتا تھا, لیکن ممبر کے احترام میں نہیں گیا. ہر وہ چیز توجہ چاہتا ہوں جسے فاطمہ زہرا اور علی بن ابی طالب نے پاک بتایا ہے, ہر وہ چیز کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کوشش. ہر چیز جسے خدا نے پاک بتایا, دین نے پاک بتایا, رسول نے پاک بتایا, جو حدیں باؤنڈریز خدا اور دین نے بتائی ہیں اسے توڑنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے منصوبہ بندی کے ساتھ. اس کے مخالفت میں کھڑا ہوں. ایک مثال تو آپ کو عزیزان گرامی ایت اللہ جواد عاملی بات سمجھاتے ہیں, ذہن میں آ گئی, سنیں. غیرت کسے کہتے ہیں اور بے غیرتی کسے کہتے ہیں؟ توجہ. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد جو ہے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ اپنی بہن
کا، اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا، سب کا فوٹو ڈالتے ہیں. یہ آئی فون 14 خریدا تھا جو سب کو بتا رہے ہو. اپنی عورت کی عزت تمہارے لیے اتنی ہے کہ تم اسے غیر مرد کی نگاہوں کے سامنے ڈال کے ایک لائک چاہتے ہو. یہ بے غیرت مرد ہیں، ان کی غیرتیں مر چکی ہیں. عزیزان گرامی، جو مرد ہے وہ جانتا ہے، جتنے مرد ادھر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہ عورت کو دیکھتے ہیں تو وہ کیسے دیکھتے ہیں. جب تمہیں پتا ہے میں مرد ہو کے عورت کو کیسے دیکھتا ہوں تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ میری عورت کو دوسرا مرد کیسے دیکھ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں پڑھوں گا انشاءاللہ، کل تک وقت ہے میں پڑھوں گا، حدیثوں کے سائے میں گفتگو کروں گا. رسول نے کہا کہ جو مرد اپنی عورت کو زینت بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کرے اسے دیوس کہو. دیوس عربی میں کہتے ہیں اس شخص کو جو دلالی کرتا ہے عورت فروشی کے لیے. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی بیوی میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے، بال کھلا کر کے غیر مردوں کے سامنے گھوم رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ یہ جانتے ہوئے کہ میری ناموس کو راستے پہ چلنے والا ہر انسان بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. بات آگے بیان کر دوں. امریکہ میں ریسرچ ہوئی، سروے ہوا. سروے میں پوچھا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا لڑکی اور لڑکے دوست ہو سکتے ہیں؟ بولی ہاں ہو سکتے ہیں. کون بولا نہیں ہو سکتے ہیں؟ لڑکی اور لڑکے دوست ہو سکتے ہیں؟ بولے ہاں ہو سکتے ہیں. جتنی خواتین سے پوچھا گیا ان کے سب دوستوں سے بھی پوچھا گیا جو لڑکے تھے، ان کو پوچھا گیا لڑکا اور لڑکی دوست ہو سکتے ہیں؟ کہتے نہیں ہو سکتے. توجہ. ان خواتین سے پوچھا گیا کہ دیکھو تمہارا کوئی ایک دوست کا نام بتاؤ جس پہ تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہے کہ اس کی نظر تمہارے اوپر بری نہیں ہے. سب سے ایک دوست بتاؤ جس کے اوپر تمہیں یقین ہے کہ اس کی نظر تمہارے اوپر بری نہیں ہے. وہاں ایمان اور تقاضا اور تواضع اور یہ سب تو ہے نہیں، تقوی اور یہ سب چیز تو ہے نہیں، وہاں کھلا ہوا حیوان ہے سارا. توجہ کیجیے. وہ لڑکیوں کے سامنے وہ لڑکوں کو کال کیا گیا، کہا ان سے کہو کہ میں حاضر ہوں آج زلیخا کی طرح، میں چاہتی ہوں آج شام کو میں ملوں، میں حاضر ہوں، کیا آپ تیار ہوں؟ جتنی خواتین نے کہا تھا کہ میں اس شخص پر بھروسہ کرتی ہوں کہ میرے پر بری نظر نہیں ڈال رہا ہے، ہر شخص نے کہا میں حاضر ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی لڑکی کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، ہماری بہن ہے، اس کو کوئی دوست آ کے کہتا ہے کہ نو آئی ایم جسٹ یور فرینڈ، آئی ایم ہیئر فار فرینڈشپ، میں صرف دوستی کے لیے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کوئی مرد کوئی عورت سے صرف دوستی کے لیے بات نہیں کرتا. اب سنیں غیرت اور بے غیرت کیا ہے. توجہ. عربی میں غیرت کہتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنی باؤنڈری بناتا ہے، حریم بناتا ہے، اس حریم اور اس باؤنڈری میں غیرت مند وہ ہے جو اپنی باؤنڈری میں کسی کو آنے نہ دے
اور غیرت مند وہ ہے جو کسی اور کی باؤنڈری میں جائے نہیں. غیرت مند کون ہے؟ انسان کی جو حریم ہے، جو باؤنڈری ہے، جو دیوار ہے، اس دیوار کے اندر کسی غیر کو آنے نہ دے اور کسی غیر کے حصے میں داخل نہ ہو. اسے کہتے ہیں غیرت مند. اس لیے غزہ والے غیرت مند ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنی دیوار میں کسی کو آنے نہیں دے رہے. عزیزان گرامی، آپ کی ناموس، آپ کی حریم، آپ کی دیوار، آپ کی باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری میں اجازت نہ دو کسی غیر کو آنے کے لیے. اور اگر غیر کو آنے دے رہے ہو تو کل تیار رہنا اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جھیلنے کے لیے. غیرت یعنی مجھے غیرت ہے کہ میری بیٹی کسی مرد کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے، غیرت ہے. میری بیوی کسی نامحرم کے ساتھ بات کر رہی ہے، میرے لیے غیرت ہے کہ نہ کرے. یہ غیرت مندی ہے. بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں استاد گرامی. بس غیرت کسے کہتے ہیں؟ اپنی باؤنڈریز بنائیں، نہ کسی کو آنے دیں نہ کسی کی باؤنڈری بنائیں. توجہ جو جوان جنہیں لگتا ہے کہ میں تو لڑکیوں سے بات کروں گا، میں تو گرل فرینڈز رکھوں گا، میں تو چیٹنگ کروں گا، لیکن میری بہن نہیں کرے. تم جو کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے. تم جو کر رہے ہو وہ بھی کسی کی، تم کسی اور کی غیرت کی باؤنڈری میں داخل ہو رہے ہو. تم بے غیرت ہو اس لیے کر رہے ہو. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے عزیزان گرامی. اس طرف سے معصوم کا فرمان ہے کہ تم اگر کسی ناموس کے ساتھ بد کردار رہو گے تو تیار رہو تمہارے ناموس کے ساتھ بھی آئندہ میں ہونا. پس عزیزان گرامی، غیرت یعنی مرد کو غیرت ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے روایت ہے ہمارے وہاں، مرد کو جو غیرت واجب ہے عورت کے لیے وہی غیرت حرام ہے. مرد کے لیے جو غیرت واجب ہے عورت کے لیے وہی غیرت حرام ہے. شوہر باہر جاتا ہے، جاب کرنے جاتا ہے، میں انشاءاللہ سے گفتگو کروں گا، پریشان رہتی ہے، اس سے کیوں بات کیا، اس سے کیوں بات کیا، اس کا نمبر کیوں ہے، اس کا نمبر کیوں ہے. دونوں طرف سے بات نکل گئی ہے. توجہ چاہتا ہوں، اسلام نے خاتون نے میسج کیا، مولانا میرا شوہر جو ہے وہ کہتا ہے میری فرینڈز ہیں، میں ان کے ساتھ بہت فرینڈلی رہتا ہوں. But there is no problem, you know, just friends. We are just friends. عزیزان گرامی توجہ کیجیے، دین نے قانون مرد کے لیے بھی بنائے ہیں، عورتوں کے لیے بھی بنائے ہیں. دین نے کہا تم جو جسٹ فرینڈز ہو، اتنے جسٹ فرینڈز رہ سکتے ہو کہ صرف کام کی بات ایک دوسرے سے کرو بس. تم کارپوریٹ کلچر میں ہو، پرسنل بات کرنے کی اجازت تمہیں جو عورت کو اجازت نہیں ہے وہ مرد کو بھی اجازت نہیں ہے. مرد اتنا فرینڈلی کیوں ہو رہا ہے کہ عورت کو پریشان ہونا پڑے؟ مرد کیوں اتنا فرینڈلی ہو رہا ہے کہ عورت کو پریشان ہونا پڑے؟ مرد کو کہے اللہ کے حکم پر عمل کر، تو عمل کر، پھر میں نہیں کروں گی. مرد چاہتا ہے میں عمل نہ کروں، صرف عورت کرے. شریعت نے جو اجازت دیا وہ کرے، جو اجازت نہیں دیا وہ نہ کرے. شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد ہو اس کے لیے کارپوریٹ میں جاتے ہو تم فرینڈز رکھ سکتے ہو، وہ عورت اس کے لیے نہیں رکھ سکتی. ایسا کوئی قانون ہے؟ دونوں کے لیے قانون ہے.
فرینڈشپ جائز کب ہے؟ جب بھی انسان اپنی حد کو توڑ کے دوسرے کی حد میں داخل ہو، یہ بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ اسلام نے منع نہیں کیا عورت جائے جاب کرے، مرد جائے جاب کرے، کام سے کام اپنی بات رکھے، پروفیشنل ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں اتنا ریلیشن رکھے، ورک ریلیٹڈ کنورسیشن، ورک ریلیٹڈ باتیں۔ آئی ایم اویلیبل ایز اے پروفیشنل، آئی ہیو کم ہیئر ٹو ورک، ناٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود یو۔ میں تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے یہاں پر نہیں آیا ہوں، مجھے روزی کام کرنے کی مل رہی ہے، تمہارے ساتھ بات کرنے کی نہیں مل رہی ہے۔ بس مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو کمفرٹ زون میں رکھے، کہ عورت کو یہ احساس رہے کہ میں جب گھر سے باہر جا رہا ہوں تم سیف ہو، میں کسی اور عورت پہ نظر نہیں رکھ رہا ہوں، تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو۔ اگر عورت کے اندر یہ تصور آ جائے کہ میرا شوہر باہر جا کے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، عورت کے لیے زندگی جینا بڑا سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ ایک خوف، فیئر حاوی ہوتا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ کمفرٹ دلائے عورت کو، کانفیڈنس دلائے کہ نہیں تم میری زندگی میں ہے۔ بس اسلامی گرامی بات یہ کی تھی کہ کیا ویلیو سسٹمز ہیں، وہ ویلیو سسٹمز جن کو یہ حاکم کرنا چاہتے ہیں، وہ ویلیو سسٹمز تباہ کرنے والے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز میں کہہ دوں کہ بات نکل گئی ہے کہ خود امریکہ کے اندر، توجہ چاہوں گا خصوصاً جوان سنیں، کہ امریکہ کے اندر سروے کیا گیا ابھی تو پتا چلا جتنے بھی 18 سے 30 سال کے لوگ ہیں وہ امریکہ کی ویسٹرن پالیسیز کے مخالف ہیں۔ امریکہ کے اندر 58% امریکہ کے اندر جوان جو 16 سے 30 یا 18 سے 28 اس ایج رینج میں ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کر رہا ہے اس کے مخالف ہیں۔ توجہ کیجئے، دنیا بدل رہی ہے جانے گرامی، اس بدلتی دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اس معیار پہ لانا پڑے گا۔ امریکہ میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا دین ہے کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی لوگ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ کون سا دین ہے؟ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن خرید رہے ہیں، بڑے بڑے انفلوئنسرز مسلمان بن رہے ہیں، حجاب پہن رہے ہیں، قرآن پڑھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ خدا کا کلام اسے کہتے ہیں، میں نے آج تک سنا نہیں تھا۔ یہ غزہ والوں نے کیسے بیدار کیا؟ انگلینڈ امریکہ کے اندر اس وقت عزیزان گرامی توجہ کیجئے، جتنی ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں، کاش میں سمجھا رہا ہوں اس بات کو، ہارورڈ یونیورسٹی پوری دنیا کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ مانی جاتی ہے، MIT دنیا کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ مانی جاتی ہے، لنڈن اسکول آف اکنامکس دنیا کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ مانی جاتی ہے۔ جتنی دنیا کی بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس ہیں، ایک پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پلیز توجہ کیجیے، یہ بڑی انسٹیٹیوٹس جتنی ہیں یہاں پر عام انسان نہیں پڑھتے، ہماری طرح لوگ نہیں پڑھتے۔ یہاں کون پڑھتا ہے؟ یا تو بہت ہی بریلینٹ ہو، یا تو بہت ہی بریلینٹ ہو، یا دنیا کے بڑے بڑے کارپوریٹ کمپنی کے مالک، ان کے بچے، یا بڑے بڑے پولیٹیشینز کے بچے یہ پڑھتے ہیں۔ یعنی دنیا کا مغز، سب سے شارپ برین، یا پوری دنیا کو جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پڑھتے ہیں۔ ان تمام انسٹیٹیوٹس میں پچھلے 60 دن میں کنٹینیوس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور امریکہ پریشان ہے اس بات سے۔ کولمبیا یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جو امریکہ میں پولیٹیشن بناتی ہے، تمام پولیٹیشنز کولمبیا یونیورسٹی سے نکلتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیلری کلنٹن گئی اسپیچ دینے، وہاں کے جوانوں نے اسے اسپیچ دینے نہیں دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی دنیا بدل رہی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ میں غزہ کے جوانوں نے، غزہ کے شہداء نے، غزہ کے خون نے ایک نئی
پوری جنریشن کو بیدار کر دیا. پوری دنیا کے لیول پہ عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر جن کے پاس اہل بیت کی تعلیم ہے ہم اتنے بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے. عزیزان گرامی خلاصہ کروں گا. دنیا میں حق و باطل کی جنگ کے اندر ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے. امریکہ نے ایک ماڈل بنایا. دیکھو ہم ہالی ووڈ کے ذریعے سے ہم کتنے پروگریسو ہیں, کتنے آگے بڑھ گئے ہیں. یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, پوری دنیا پیچھے چلا پتا چلا وہ بھی ڈوب گیا, پوری دنیا بھی ڈوب گئی. اس کے سامنے ایک نیا انقلاب امام خمینی نے لایا. کہا دیکھو انسان اسے کہتے ہیں. اب یہ نئے انقلاب میں پوری دنیا کو ایک نیا انسان پہچانوانا ہے, اور وہ انسان جو ہوگا وہ الہی ہوگا, اور پوری دنیا میں یہ الہی انسان کی مقبولیت ہوگی, تب ظہور ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں وہی رول پلے کرنا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں اپنے کردار کو ادا کرنا. خوب اب سنیں ایک صلوات کا سہارا دے محمد. جنگ چل رہی ہے, کچھ باطل کے نمائندے, کچھ حق کے نمائندے, غازہ ہے, اعلان ہے, انقلاب امام خمینی رہبر ہے, آیت اللہ سیستانی, یہ سب حق کے نمائندے. ان کے سامنے امریکہ اور ان کے سامنے جتنے چلر بلر ہیں, یہ باقی سب کو ہم لوگ چلر بلر کہتے ہیں, باقی کسی میں دم ہے ہی نہیں. یہ پوری ایک ٹیم ہے, ان کے سامنے جنگ چل رہی ہے. اب مجھے توجہ چاہتا ہوں جوانوں خاص کر, مجھے ایمان کا سپاہی کرنا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اس جنگ میں اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی. پہلی چیز مجھے کیا کرنی ہے؟ مجھے طاقت اور قدرت کو حاصل کرنی ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک ہم ظالمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ظالم کے اندر صفت یہ ہے کہ جب ایک قدم آپ پیچھے ہوگے تو یہ 10 قدم آگے آئے گا. تو آپ کے اور میرے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم قدرت کو اور طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لیں. کیوں؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں, حق کا دفاع کرنے. میں نے ایک مثال دیا تھا 1 سال پہلے مگرمچھ اور درخت کی, یاد ہے کسی کو؟ شاید نہیں کیا. دے دیتا ہوں مثال. توجہ دیجیے, مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قدرت حاصل کرنی چاہیے, ہمارے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں انہیں قدرت حاصل کرنی چاہیے. آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق ایک مگرمچھ اور ایک درخت میں ہے. مگرمچھ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا دوسروں کو زیادہ دبوچتا ہے. درخت جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اتنا زیادہ سایہ دیتا ہے اور پھل دیتا ہے. حسین والے جب طاقتور ہوں گے تو غریبوں, مظلوموں, کمزوروں کا سایہ بنیں گے, انہیں پھل دیں گے. بس واضح ہے کہ ہمیں طاقتور نہیں ہے, طاقتور بننا ہے, لیکن کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. جب میرے سامنے کوئی مظلوم آئے گا, دلت آئے گا, کمزور آئے گا, کسان آئے گا, نچلی ذات کا انسان آئے گا, غریب ہے, کمزور ہے, میں یہ نہیں دیکھوں گا کون سی ذات ہے, میں دیکھوں گا کس کو کتنی ضرورت ہے. تب میں طاقت لے کے فائدے مند ہوں. ٹھیک ہے, واضح؟ مجھے طاقت حاصل کرنی ہے. طاقت کس چیز میں؟ میں نے پچھلی سال شہدرس کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. العلم سلطان. امام نے کہا کہ اس قوم کی نجات کس جملے میں؟ ایک جملے میں. کیا ہے وہ؟ العلم سلطان. علم قدرت ہے. من وجدہ صال به, جس نے علم کو حاصل کیا وہ غالب ہوگا. من لم یجدہ سیل علیہ, جس نے علم کو حاصل نہیں کیا وہ مغلوب ہوگا. امام کہہ رہے دو پوزیشنز ہیں. علم حاصل کرو گے تو غالب, علم نہیں حاصل کرو گے تو مغلوب. اگر قوم ہماری آج غالب ہے مطلب علم ہمارے پاس ہے, مغلوب ہے یعنی علم ہمارے پاس. بس طاقت کس ذریعے سے آنی ہے؟ میں نے
پوری بحث کی تھی یہ بتانے کے لیے ٹیکنالوجی کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے جوان کتنے ہیں جو سائبر سیکیورٹی پڑھ رہے ہیں. سائبر سیکیورٹی کی بہت اہمیت ہے. آج کتنے ہمارے جوان پڑھ رہے ہیں. ہمارے جوان کتنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایکسپرٹ ہیں. آج مثال تو ہے ہم نے سبیل قرآن, ان لوگوں نے آپ کو پتا ہوگا ہمارے سارے چینلز بند کر دیے سبیل میڈیا کے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پھوک سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. خدا کا نور ہمیشہ جلتا رہے گا. توجہ کیجیے, ایک سلوات پڑھتے محمد وعلیہ توجہ کیجیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی میں مثال دے رہا ہوں. ہمیں میدان میں آنا پڑے گا. ہم نے قرآن کی تفسیر کا ویڈیوز بنانا شروع کیا تھا 3.5 سال میں. تقریباً 4 والیومز کے ہم نے ویڈیوز بنائے. پورے قرآن کے تفسیر کے 10-10 منٹ کے ویڈیوز ہیں. آپ 10-10 منٹ کے روز ویڈیو دیکھ کے 5 سال میں پورے قرآن کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں. 10 منٹ سے ویڈیو دیکھیں روز بس. تو ہم نے 1/3 قرآن کا کتنے سال میں کیا؟ 3.5 سال میں. آڈیو ریکارڈ کیا, اس کا ویڈیو بنایا. لیکن ٹی ٹی ایس ٹیکنالوجی جو ہے ٹیکسٹ ٹو سپیچ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ابھی آپ جو ہے سافٹ ویئرز کو آپ ٹیکسٹ دیں, وہ آپ کو 5 منٹ میں پورے ٹیکسٹ کو آڈیو بنا کے دے دیں گے. ہم نے پورے قرآن کا انگلش ترجمہ 2 دن میں آڈیو بنایا, جبکہ پہلے ہمیں لگتا تھا تقریباً 6 مہینہ. لیکن دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے. اس بدلتی دنیا میں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, اس ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کیا جو دین کے لیے ضروری ہے, تو ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے. دنیا بہت آگے بڑھ جائے. ہمارے جوان کتنے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ماہر ہیں, جو سیکیورٹی کے اندر, سائبر سیکیورٹی کے اندر کتنے ماہر ہمارے جوان ہیں, کیونکہ وہاں ہمیں تو سب چیزوں کی ضرورت ہوگی. کتنے ہیں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر ایک پرابلم ہے مولانا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے کہ محنت کرنا. مسلمان کو شارٹ کٹ پسند ہے. مسلمان کو شارٹ کٹ پسند ہے. اہل بیت نے کبھی شارٹ کٹ نہیں لیا. علی کے پاس آئے ابو سفیان, علی آگے بڑھو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میری فوج پوری تمہارے ساتھ ہے. کہا ابو سفیان تجھے کب سے اسلام کا درد ہو گیا؟ عزیزان گرامی, معصوم کہتے ہیں کہ اگر حرام روزی کی طرف توجہ ہے تو وہ, اور جنت کی تمنا ہے, تو وہ شخص ایسا ہے جو مٹی کا گھر بنا رہا ہے پانی کے اوپر. معصوم کہتے ہیں کہ اگر حرام روزی کی طرف رغبت ہے تو تمہاری نسلوں میں اس کا رنگ نظر آئے گا. محنت کر کے جو عزت و شرف ملتا ہے انسان کو, وہ ایسے نہیں ملتا. سامنے آپ آ کے لوگ بولیں واہ بھائی صاحب, کیا بھائی صاحب, واہ بھائی صاحب, باہر جا کے بولیں گے وہی ہے. عزت نہیں ملے گی. عزیزان گرامی بس توجہ کیجیے. ایک بات میں کہے تو عزیزان گرامی, خدا نے توبہ کے راستوں کو کھول کے رکھا ہے. خدا نے توبہ کے راستوں کو کھول کے رکھا ہے. توبوا الی اللہ, اللہ کہتا پلٹ جاؤ خدا کی طرف جمیعاً, سب مل کے. خدا کہتا میں حاضر, مجھے پسند ہے میرا جوان پلٹ کے آ جائے. خدا چاہتا ہے, حسین چاہتے ہیں حر بن کے آ جاؤ, میدان میں آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, پلٹ کے آ جاؤ. کیونکہ ظہور کا راستہ ایسے نہیں ہوگا. ظہور کا راستہ پاکیزگی کا راستہ ہے, اس دنیا کے مقابلے میں راستہ ہے. میں سپاہی بننا ہے. بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے, علم کے اندر آگے بڑھنا ظہور کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جوان قدرت مند بنے, طاقتور بنے. ہندوستان کی اس وقت ٹاپ انسٹیٹیوٹ جتنی ہیں اس میں شیعوں کا پرسنٹیج
0.0001% بھی نہیں ہے. حتیٰ جو مسلمانوں نے انسٹیٹیوٹ بنائی، شیعوں نے بنائی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہاں پہ میں گیا تھا، 5000 میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے. میں نے پوچھا مومنین کتنے؟ کہا 10 سے بھی کم. کیوں؟ بس یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی پرابلم ہے، ہمیں طاقت کی طرف جانا ہے. طاقت کی طرف جانے کے لیے ہمیں علم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا. علم کے میدان میں آگے آنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے جد و جہد کی زندگی کو قبول کرنا. آپ مجھے بتائیں کہ اسکول میں اگر اناؤنس کر دیا جائے کہ کل اسکول میں پڑھنا ہے یا پکنک جانا ہے، تو سارے بچے کیا کہیں گے؟ پکنک جانا. کہا جائے چاکلیٹ کھاؤ گے، مٹھائی کھاؤ گے یا سیلیڈ کھاؤ گے؟ کیا کھائیں گے سب لوگ؟ چاکلیٹ کھائیں گے. آئس کریم کھاؤ گے یا سیلیڈ کھاؤ گے؟ سب لوگ آئس کریم کھائیں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ایک شخص کو ڈائبٹیز ہے، خدا نہ کرے، انشاءاللہ شفا دے خدا جن کو ہے. توجہ کیجیے، وہ کھانا چاہتا ہے، اس کے سامنے میٹھا آ گیا، بیوی سامنے کھڑی ہے، کھانا نہیں تو اس کی بیچاری کی کیا ضرورت کے کھا لے. لیکن توجہ، پیغام دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ انسان وہ تھوڑا میٹھا اٹھا کے کھا لے. توجہ، انسان کو سمجھیں. ایک چیز ہے، کیا اس شخص کو نہیں معلوم ہے کہ میٹھا کھانا میرے لیے ضرر ہے؟ علم ہے؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے نا، نالج ہے، جانتا ہے کہ میٹھا کھاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی کھاتا ہے. پھر بھی کھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو مزہ آتا ہے. اس کو مزہ آتا ہے. انسان کو دو چیز انسان کے سامنے آتی ہے. ایک چیز جس میں اس کو مزہ آتا ہے، اور ایک چیز جس میں اس کے فائدے چھپے ہوئے. اس کو پتا ہے سیلیڈ کھاؤں گا میرے باڈی کے لیے ہیلتھی ہے، لیکن دہی ہنڈی کھاؤں گا تو میری باڈی کے لیے ہیلتھی نہیں ہے. ایسے ہے نا؟ لیکن پھر بھی دہی ہنڈی کھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مزہ. توجہ کیجیے، انسان کو جب دو چوائس دی جاتی ہے، ایک کے اندر اسے مزہ آتا ہے، ایک کے اندر اس کو فائدہ ملتا ہے. اکثر انسان اس چیز کو چوز کرتے ہیں جس کے اندر اسے مزہ آتا ہے، اس کو نہیں چوز کرتے جس میں انہیں فائدہ نظر آتا ہے. ایک بچہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اگر نیٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، JEE کلیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے 12 گھنٹہ پڑھنا پڑے گا. 12 گھنٹہ پڑھنے میں کسی کو مزہ آتا ہے؟ مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. بہت پڑھا، مجھے بہت مزہ آیا، ایسا کوئی ملا آپ کو؟ توجہ چاہتا ہوں. اسی کا ایک فرینڈ ہے، یہ 12 گھنٹہ پڑھ رہا ہے، وہ باہر جا کے کھیل رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، ڈوریمون دیکھ رہا ہے، تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھ رہا ہے، مزے کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، جمپ کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، بائک پہ گھوم رہا ہے. مزہ کس کو آ رہا ہے؟ مزہ اس کو آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو 12 گھنٹہ پڑھائی کر رہا ہے، کیا اس کے دل میں شوق نہیں ہے کہ یہ بھی اس طرح مزے کرے؟ شوق ہے یا نہیں ہے نا؟ بس کامیابی اور ناکامی میں فرق اتنا ہی ہے کہ جس انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھے فی الحال کے مزوں پہ صبر کرنا ہے تاکہ بلند مدت میں فائدے حاصل کر سکوں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے.
اور جو مزے فی الحال کے مزے کے اندر الجھ جاتا ہے وہ جانتا ہے. اس لڑکے سے پوچھے جو پورا ٹائم گھوم رہا ہے تمہیں ڈاکٹر بننے اچھا لگتا ہے؟ بولے ہاں. تمہیں نیوکلیئر سائنٹسٹ بننے اچھا لگتا ہے؟ کہے گا ہاں. توجہ چاہوں گا، پسند دونوں کو کمال ہے، کمال دونوں کو پسند ہے. خدا نے انسان کو ایسا بنایا، کمال انسان کو پسند آتا ہے، لیکن اس کمال تک پہنچنے کے لیے جو سیکریفائس دینا ہے، ایک دینے تیار ہے، دوسرا دینے تیار نہیں ہے. جو کمال کو حاصل کرنے کے لیے سیکریفائس دینے تیار ہوگا وہ کامیاب ہوگا. اب توجہ کیجئے، تقویٰ کسے کہتے ہیں مولانا؟ اسی مثال میں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اسے کہتے ہیں جب انسان کو پتا چل جائے کہ ایک چیز میں مزہ ہے، ایک چیز میں فائدہ ہے. خدا نے ایک شے انسان کے اندر رکھی ہے جسے کنٹرول کہتے ہیں. خدا کہتا ہے نفس کو کہے مزے پر کنٹرول کر، فائدے پر عمل کر. اسے تقویٰ ہے. اس چیز جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فائدہ دے گی، ہر چیز ایسی آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں. جو باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے پڑھ پڑھ پڑھ، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، وہ باپ خود بچے کے سامنے اپنی زندگی میں کتنی بار کنٹرول کر کے بتاتا ہے دیکھو میں نے کنٹرول کیا، تو بھی کر. باپ پہلے خود کنٹرول کر کے دکھائے اپنی زندگی میں، مجھے یہ سیریل پسند ہے لیکن تو پڑھے گا، اس کے لیے میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ بیٹھوں. میں سیریل نہیں دیکھوں گا، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں. میں آئی پی ایل نہیں دیکھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں میں بیٹھ کے آئی پی ایل دیکھوں، میں مزے کروں. اور بیٹے کو بولوں گا پڑھ تیرے ایگزام ہے. میں اپنی نفس پر کنٹرول نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ اپنی نفس پہ کنٹرول کرے. رزلٹ کیا ہوا؟ کیونکہ ہمارے اندر بچے کو اگر طاقتور بننا ہے، علم کو حاصل لینا ہے، تو ہمیں گھرانہ بنانا پڑے گا جس گھرانے میں ماحول بنے کہ ہمیں مل کے کامیاب ہونا ہے. ایک مثال تو میں آپ کو سنے، توجہ کیجئے. غزہ میں 2006-07 میں پاپولیشن تھی ٹوٹل 13 لاکھ. کتنی تھی؟ 13 لاکھ، 13.5 لاکھ کے آس پاس. 2023 میں جب جنگ شروع ہوئی تو غزہ میں پوری پاپولیشن ہو گئی 22 لاکھ. کتنی ہو گئی؟ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ توجہ چاہوں گا. غزہ کی قوم نے توجہ چاہوں مل کے طے کیا کیونکہ یہ ظالم ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں نسل کو زیادہ کریں گے تاکہ ان سے مقابلہ کر سکیں. وہاں پر مجاہدت صرف تلواروں کی نہیں ہے، ارادوں کی ہے. وہ ماں اسے بھی درد ہوگا جو 4 بچے ہوں گے. اوسطاً غزہ میں 4.5 بچے اوسطاً ہیں، یعنی کئی فیملیز ہیں جہاں 6-7 بچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں کو پتا ہے کہ بچہ پیدا کر کے میں مجاہدانہ فعل انجام دے رہی ہوں، کیونکہ میرے مقاومت کے لیے، حق کے لیے بچوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں بچہ کرتا. یہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ سڈنلی ہو گیا. انہوں نے 15 سال محنت کی ہے، ایسا ماحول بنایا ہے. آپ اور میں نے بھی گھر میں یہ ماحول بنایا کہ مجھے امام زمانہ کے لیے ایسا ماحول بنانا ہے، ایسا ماحول بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ توجہ چاہوں گا. جوان کو 2 چیز کرتے ہیں. ایک، علم و قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لینا. دوسرا، اللہ اور امام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. یہ 2 چیز جوان کے اندر اگر آ جائے پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے.
علم و قدرت اپنے ہاتھ میں لے اور اللہ اور ایمان پر بھروسہ رکھے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا ذہن قریب. ایک سلوات کا سہارا ہے محمد توجہ کیجیے. ہم ہمیشہ مسائل میں سنتے ہیں, مسائل شروع نہیں کروں گا, ہم ہمیشہ مسائل میں سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام جب جنگ میں گئے, حضرت عباس نے اس طریقے سے حملہ کیا یا اس طریقے سے میدان میں وارد ہوئے کہ دشمن ڈر کے بھاگ گئے. ایسے ہی ہوا نا, دشمن ڈر کے بھاگ گئے. کیوں؟ توجہ دیجیے. مولا عباس اس زمانے میں, اس جنگ میں, اس ٹیکنالوجی میں ان سے اتنے زیادہ طاقتور تھے, ان سے اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ ان کے وجود سے دشمن ڈر کے بھاگ گیا. زمانے غیبت میں عباس کے ماننے والے اپنے علم میں اتنے طاقتور بن جائیں کہ ظالم آپ کی قوم پر نگاہیں اٹھا کے دیکھنے کی جرأت نہ کرے. سیرت عباس یہ ہے. کیا مسائل میں سنتے ہیں کہ جب تک مولا زندہ تھے, مولا عباس زندہ تھے, تو اہل حرم آرام سے سوتے تھے اور دشمن کاپتے تھے. عباس کی سیرت پہ چلتے ہوئے اتنی قدرت اور طاقت کو حاصل کر لو کہ تمہارے وجود سے ظالمین ڈرے, مظلومین راحت کی سانس لیں. یہ مجھے سپاہی بننا امام کا. اگر سپاہی بننا چاہتے ہو تو حضرت عباس سے بہتر رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. عباس اپنے ہنر میں ماہر, جنگ میں ماہر, شجاعت, امام کی اطاعت, اللہ کی اطاعت, علم خدا میں فقیہ. عباس کیوں عباس کے ماننے والے کمزور ہیں, شجاع نہیں ہیں, ڈرتے ہیں, حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں عباس کے ماننے والے؟ بس میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں جب تک علم و قدرت میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی. علم و سلطان علم قدرت ہے. من وجد حسانا بھی, جس نے علم کیا وہ طاقتور ہے, جس نے علم کو حاصل نہیں کیا وہ مغلوب ہے. علم حاصل کرو گے طاقت بنے گی, نہیں حاصل کرو گے طاقت نہیں بنے گی. ایک چیز پیغام دے دوں آخر میں, توجہ. میں مولانا ہوں, میں روزے قیامت پہنچوں گا, خدا مجھ سے پوچھے گا, نبی بھائی تمہارے سامنے میں نے ایک مجمع دیا تھا 1000 لوگ, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, تم نے انہیں وہ پیغام دیا جو ان کی ضرورت کا تھا یا نہیں دیا؟ مجھ سے سوال ہوگا. مجھ سے عام انسان کی طرح سوال نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میری ذمہ داری آپ سے زیادہ ہے, الگ ہے. اسی طریقے سے قوم کے مسئولین جو ہیں, جو ذمہ دار ہیں, عہدیدار ہیں, ان کی ذمہ داری دوسروں سے الگ ہے. ان سے بھی سوال ہوگا. تمہاری قوم میں ان کا معیار اتنا پست تھا, اتنا نیچے تھا, تم نے اپنی قوم میں IIT بنایا, IIT تک پہنچانے کے لیے, نیٹ کلیئر کرانے کے لیے, JEE کلیئر کرانے کے لیے اپنے جو ہوشیار, سمجھدار, عقل مند بچے ہیں, جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں, ان کے لیے تم نے کون سی فیسلٹیز فراہم کی تھی؟ وہ قوم جو اتنا خرچ کرتی ہے, الحمدللہ, میں کبھی نہیں کہتا ہوں حضرت علی میں کم خرچ کریں, میں تو کہتا ہوں اور کریں, لیکن جتنا آپ امام حسین کے نام پہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں, اس سے زیادہ امام حسین کے چاہنے والے عزادار کے علم کی اسے ضرورت ہے. کھانے کے بنا ایک وقت کو زندہ رہ سکتا ہے, لیکن علم کے بغیر
حسینی نہیں بن سکتا. صدائی میں خرچ کریں، بے پناہ خرچ کریں، لیکن ساتھ میں اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہی ماتمی بچے جو ہیں ان کا فیوچر کیا ہے، ان کی فیوچر کی ذمہ داری کس کے ہاتھوں میں ہے. میں ایک جگہ گیا تھا، نام نہیں لوں، وہاں ایک بچہ میرے پاس آیا، بولا مولانا میں پڑھنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا بچہ 15 سال عمر کی. کہہ رہے تھے میرے بابا کی مشکل ہے، کام نہیں کر پاتے ہیں، میں پڑھائی میں اچھا ہوں لیکن نہیں پڑھ پا رہا. اگر ہماری قوم میں ایسے بچے ہیں جو بچے نہیں پڑھ پا رہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، روز قیامت ہمیں جواب دینا. بچہ پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ پا رہا. بہت سارے بچے پڑھ سکتے ہیں، انہیں گائیڈنس نہیں ہے. جے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، 12 کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے، کون کرے گا؟ مولانا آپ نے مجلس بہت اچھی پڑھی. میں نے مجلس اچھی نہیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ ایک سال میں کوئی چینج مجھے نظر نہیں. خالی سننا ہے تو سن کے کیا فائدہ نہیں. اسلامی گرامی چھوٹے چھوٹے قدم لے قوم کو بدلیں، خصوصاً ایجوکیشن کے لیے کام کریں. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، ایک بار پھر سے کہہ دیتا ہوں، دل کا درد ہے کیا کروں؟ اپنوں سے ہی کہے گا انسان جو دل میں درد ہے، غیروں سے تو جا کے نہیں کہے گا، اپنوں سے ہی کہے گا نا. آج اسلامی گرامی ہر سٹی میں ایک ایکسلنس سینٹر کی ضرورت ہے. ایکسلنس سینٹر کسے کہتے ہیں؟ ہمیں بڑی بڑی سکولز کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ایکسلنس سینٹر ایک ایسی لائبریری ہوتی ہے جہاں پر، توجہ چاہتا ہوں خصوصاً منتظمین سنیں، جہاں پر ایک سینٹر بنایا جاتا ہے جہاں پر آپ اپنے محلے کے 20 سے 30 بچے جو سب سے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو جمع کر کے ایک ایجوکیشن ہب بنائیں ان کے لیے، جہاں صبح 8 بجے سے رات کو 8 بجے تک وہ پڑھائی کریں اور ان کے پاس پورا ایک سسٹمیٹک ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. خرچ بھی بہت کم ہے کیونکہ اب ایسے کورسز آ گئے ہیں کہ سال کا 3,500 روپیہ خرچ کر کے ہندوستان کے بیسٹ ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہیں. سال کا 3,500 روپیہ خرچ کر صبح 8ویں سے، توجہ چاہتا ہوں 8ویں کے بعد سے 9ویں سے 12ویں تک اب جو بچے ہیں وہ 3 سے 4 سال کامن انٹرنس ایگزام کی تیاری کرتے ہیں. 12ویں میں کتنے مارکس آئے اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیٹ میں یا دوسرے انٹرنس ایگزام میں کتنے مارکس آئے. یعنی پوری ہندوستان کے بچے جمع ہوتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں. میں 5 منٹ لوں گا، آپ کو بولیں گے مولانا نے کیا کریئر کاؤنسلنگ شروع کر دیا، آپ نے مجلس پڑھنے بلائے تھے آپ کو. توجہ کیجیے، ضرورت ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کہ فائدے مند ہو. بچے 12ویں کے بعد جو کامن انٹرنس ایگزام ہوتے ہیں، ہندوستان کے 20 سے 25 ایگزام ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہندوستان کے الگ الگ ایگزام ہیں، اسٹیٹ کے، سینٹر کے الگ الگ ایگزام ہیں. ایک کامن پڑھائی کر کے آپ 15 سے 20 ایگزام ایک ساتھ دے سکتے ہیں 12ویں کے بعد. ایک ہی پڑھائی کر کے، اور اس میں ٹیچرز آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ آپ کا، کیونکہ ایکسپیرینس بھی ہوتا رہتا ہے ایگزام دے دیتے، کہیں نہ کہیں آپ کلک کر جاتے ہیں اور رزلٹ میں ہندوستان کے ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں کہیں نہ کہیں آپ سیٹ ہو جاتے ہیں. پڑھائی اتنی کرنی ہے، پی سی ایم کرنا ہے یا بایولوجی کرنا ہے، جو بھی انسان کرے گا اتنی پڑھائی کرنی ہے. ایک ایگزام کا سلیبس سب کا تقریباً سیم ہوتا ہے. اب جو بچے ہندوستان میں سب سے کامیاب بچے ہیں وہ 9ویں کے بعد ان کی کا فوکس ہوتا ہے کہ 9ویں سے 12ویں تک ہم اسکول ہمارے لیے سیکنڈری ہے، کالج ہمارے لیے سیکنڈری ہے، مین چیز ہمارے لیے انٹرنس ایگزام ہے. اگر ہمارے بچے انٹرنس ایگزامز کلیئر کرنے لگے، ہر سال 10 بچے 20 بچے
تو اگلے 10 سال میں آپ کے محلے سے 300-400 بچے ہندوستان کے ٹاپ انسٹیٹیوٹ تک پہنچ جائیں گے۔ خرچ کتنا ہے؟ لاکھوں کی بلڈنگ نہیں بنانا ہے، کروڑوں کا خرچ نہیں کرنا ہے، ہر ایک بچے کے لیے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چاہیے، سال کا 3,500 روپیہ خرچ ہے، اور ایک آپ کو ٹیچر چاہیے جو ٹیچر ایکسپرٹ ہو ہر بچے کا شیڈیول، کیونکہ شیڈیول سے ہوتا ہے 3 سال کا شیڈیول فالو کرنا ہوتا ہے۔ ٹیچر کی ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ 30 بچے جو ہیں یا 20 بچے جو ہیں وہ شیڈیول کو ڈیلی فالو کر رہے، بس۔ اس میں مشکل ہے، مشکل کیا ہے؟ محنت کرنا پڑے گا، منتظمین کو محنت کرنا پڑے گا، بچوں کو محنت کرنا پڑے گا، جس طریقے سے غزہ والے۔ آپ توجہ دیجئے، غزہ کے بچے، رویش کمار نے یہ کہا ہے، غزہ کے بچے انگلش بولتے ہیں، غزہ میں 90% سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے، 90% سے زیادہ۔ تو اس نے سوال کیا کہ بھائی تو انگلش کیسے سیکھے اتنے سخت حالات میں؟ تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے 10 سال پڑھائی کی ہے تاکہ جنگ ہو تب ہم حق کی بات انگلش میں بول سکیں۔ ہمارے بچے کب ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں 10 سال میں نے پڑھائی کی ہے، جب ہندوستان میں پریسیڈنٹ سے ایوارڈ ملے گا تو وہاں جا کے میں نادر علی پڑھ کے سناؤں گا۔ عزیزان گرامی، بس علم کے میدان میں علی والے آئیں۔ ہم نے ہمیشہ سنا مجلسوں میں کیا آئے، انا مدینۃ العلم وعلی، پھر ہم لوگوں نے نعرے بھی لگائے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں اس علم کے شہر کے اندر ہوں یا باہر؟ میں اس علم کے شہر کے اندر ہوں یا باہر ہوں؟ خدا نے پہلا پیغام جو نبی کو بھیجا کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ وہ قوم جس کا رہبر علی ہو، نبی ہو، وہ قوم علم سے دور ہو تو واقع تعجب کی بات، تعجب کی بات۔ بس عزیزان گرامی، بات کو آج کی میں ختم کرتا ہوں۔ ایک چیز میں نے بیان کی کہ میدان ہے، اس میں لڑنا ہے، لڑنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کی ضرورت کے اندر ہمیں اپنے فیوچر کو اور ظہور کو، قوم کے مستقبل کو اسی میں ہمیں دیکھنا ہے، اسی میں ویژوالائز کرنا ہے۔ اس میں محنت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، امتحان دینے کی ضرورت ہے، اور مشکلوں پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 صفتیں جب ہمارے اندر ہوں گی تب ہم آگے۔ جد و جہد، کوشش، تلاش، محنت، کوشش کر، یہ ساتھ میں امتحان کے لیے تیار رہنا۔ مولانا یہ کر دیے لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو صبر کریں، امتحان خدا کی طرف سے، اہل بیت نے کیا، بیوی نے کی، مولا نے کیا، امتحان دیں گے تب آگے بڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم جوانوں سے، کل میں نے کہا آیت اللہ خامنہ نے کیا کہا، ہمارے جوان ایٹم بم سے زیادہ بھاری ہیں۔ ہم بھی ہمارے جوانوں کو، آپ کو دیکھ کے بہت امیدوار ہیں کہ آپ ہماری اگلی نسل کی تقدیر کو آپ بدلیں۔ آپ کو دیکھ کے امیدوار ہے، آپ کو دیکھ کے ہمیں امید ہے، وقت کے امام کو آپ سے امید ہے۔ آپ جانتے ہیں بی بی نے ایک جملہ کہا تھا خود خدر میں، بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، اے وہ لوگوں جن سے ہمیں امید ہے اس کے باوجود بھی تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہوں اس وقت امام کر کے کہے کہ مجھے تم سے امید تھی لیکن تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، بیوی جب میدان میں آئی ہے بیوی، تو بیوی نے جن کو جا کے دستک دیا، اب تصور کریں کہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے نبی سے کہا کہ میں وہ
شخص نابینا ہے لیکن میں تو نابینا، تو حجاب کے بارے میں اتنی سخت تھی. کبھی تصور کریں کہ وہ بیوی لوگوں کے گھر پہ جا کے دستک کس دل سے دیتی. کاش میں یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. رونے کی صرف یہ جملہ آتی ہے کہ بیوی کی ذات اور ایسے منحوسوں کے گھر پہ جا کے دستک دینا پڑے بیوی کو. ہر بات ایسا، لیکن ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا بیوی کے لیے. لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا. دروازہ کھولنا تو بہت دور کی بات ہے. بیوی ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کے گریا کیا بیوی اس درخت کے نیچے جا کے گریا کرا کرتی تھی. ایک دن مولا کو آ کے کہتی ہے ابو حسن تم جانتے ہو جس درخت کے نیچے میں گریا کرا کرتی ہوں تاکہ سائے میں بیٹھوں، ایک ملور نے آ کے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ میں سائے میں نہ بیٹھ سکوں. اور بہت ایسا بیوی کی سختیوں کا